بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 13 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج دو تین بڑی خبریں ہیں اور پہلی دفعہ ایک خبر میں آپ کو پہلی دفعہ دے رہا ہوں، آج بریکنگ نیوز ہے، یہ ہوگی اس کے لیے، اور باقی جو خبریں ہیں وہ فالو اپ کے طور پہ ہیں اور کچھ ہنگامی صورتحال ملک بھر میں نافذ کی جا رہی ہے، کچھ کر دی گئی ہے اور کچھ کر دی جائے گی۔ ایک تو سعودی عرب کے بارے میں جناب، سعودی عرب کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اب یہ ہے کہ صورتحال آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ رہی ہے اور جو شرپسندی یا بغاوت کے آثار تھے اس کو قابو پایا جا رہا ہے، اور فی الوقت ایک مہینے کے لیے یہ بارڈر سیل کرنے کا ارادہ ہے سعودی عرب کا 15 مارچ کے بعد، اور اس دوران وہ اپنے انتظامات کریں گے وائرس سے متعلق بھی اور دوسرے معاملات پہ بھی۔ تو ایک تو یہ ایک چھوٹی سی خبر اپڈیٹ کر دوں۔ دوسرا، میر شکیل الرحمان کل گرفتار ہوئے تھے جناب، آج ان کو جوڈیشل کہہ رہا ہوں، ان کو ریمانڈ دے دیا گیا ہے 25 مارچ تک، اور ان کے وکیل چودھری اعتزاز احسن صاحب میدان میں اترے ہیں۔ تو پہلے ساری رات یہ کوشش ہوتی رہی، خبر میں یہ دے رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اصل خبر دینی ہے آپ کو، یہ ایک خبر ہے کہ ساری رات بیک گراؤنڈ پس منظر میں پس پردہ یہ کوشش ہوتی رہی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو رہا کر دیا جائے اور حکومت اس سلسلے میں آگے بڑھے اور کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس کرے یا نیب کو کہے کہ ان کو فی الفور رہا کر دیا جائے۔ یہ ساری رات کوششیں ہوتی رہی ہیں مختلف فورمز پہ، لیکن یہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں، اور یہ مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے، مختلف کیا کہنا چاہیے کوریڈورز کے ذریعے سے یہ چیز پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہو جائے، اور بہت سے لوگ درمیان میں آئے کہ راتوں رات میر صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا۔ اب معاملہ نیب کے پاس ہے اور آگے پھر کورٹ کے پاس ہے، عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون بے گناہ ہے اور کون سزاوار ہے۔ تو یہ چیز ایک دوسری بڑی خبر یہ تھی، اور اس سے جتنے بھی کچھ پریشرز بھی ڈلوائے گئے، کچھ کیا کہنا چاہیے، مختلف زبانیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے، ایک جسٹر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا ورنہ یہ ہو جائے گا، تو یہ چیز لیکن نہ پیار محبت والی زبان کو سمجھا گیا اور نہ ہی دھمکی شمکی والی زبان کو سمجھا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ نیب کے معاملات ہیں، نیب خود ہی ڈیل کرے گی اور معاملہ عدالتوں میں ہے۔ آج اس لیے پھر احتساب عدالت نے دے دیا جناب، ریمانڈ دے دیا۔ اب اگلی خبر وہ ہے بریکنگ خبر، تو آپ نے سنی لی ہوگی، لیکن پاکستان جناب وہ قاتل وائرس جو ہے اس کی زد میں، اور ابھی خدا نخواستہ آیا نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں یہ خونی وائرس جو ہے پھیل چکا ہے، تو یہ اٹیک کرے گا پاکستان پر بھی، کیونکہ یہ پھیلتا بہت جلدی ہے، اور چونکہ وائرس سے متاثرہ لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کا نظام اتنا فول پروف نہیں ہے، ایون مغربی ممالک کا نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ بھی تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جناب پاکستان میں تو ہو ہی سکتا ہے۔ اس لیے چونکہ کچھ مریض، کچھ متاثرہ افراد وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں جا چکے ہیں، اس لیے جناب اس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے KPK گورنمنٹ نے مکمل طور پہ اہم ترین اعلانات کیے ہیں، سکول، کالج، تعلیمی ادارے بند، اور ایون ریسٹورانٹس، ہوٹلز، ان پہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ نہ جائیں، غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، یعنی ایک واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ اپنے گھروں میں
محفوظ ہوں گے. باہر جہاں بھی جائیں گے خطرہ موجود ہے. کے پی کے گورنمنٹ نے بھی کر دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کل میڈیکل ایمرجنسی نافذ کی ہے اور اب سلامتی کونسل کے اجلاس میں مزید اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس اب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. اب اگلی جو ہے جناب PSL پاکستان سپر لیگ وہ ہونی تھی. وہ 22 مارچ کو فائنل تھا, 22 مارچ تک جانا تھا, لیکن اب بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز غیر ملکی کھلاڑی واپس جا رہے ہیں PSL کو چھوڑ کے, اور یہ کھلاڑیوں کو آپشن دیا گیا تھا اور کچھ کھلاڑیوں نے یہ آپشن لے لیا اور کچھ نے انکار کر دیا. تو ابھی تک یہ چل رہا ہے اور پھر 22 مارچ سے کم کر کے اس کو لے آئے ہیں 17 مارچ تک لے آئے ہیں جی. اب 17 مارچ کو 4 دن پیچھے لے آئے ہیں. اب 17 کو یہ 17 اور 18 2 دن ہیں. 2 دن میں یہ اپنا لاہور میں ہوگا. پلے آف ختم کر دیا گیا, سیمی فائنل میچز کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد فائنل میچ کھیلا جائے گا. اسٹیڈیم میں کوئی نہیں جائے گا. لاہور کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ لاہور میں بھی اسٹیڈیم خالی ہوں گے. کراچی میں بین کر دیا گیا ہے مکمل طور پہ. ایک چیز اور اس کے بعد انڈیا کا جناب بہت برا ہوا ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ سے PSL پاکستان سپر لیگ ہو گئی, سیزن 5 کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ کی یہاں پہ PSL ہے, وہاں پہ IPL ہے. تو انڈین کرکٹ کی جو لیگ ہے جناب وہ معطل ہو گئی ہے, منسوخ کر دی گئی ہے اور اب اس کا فیصلہ اپریل کے بعد دیکھا جائے گا. تو اس طریقے سے انڈیا کو ایک اچھا خاصا ٹیکا لگ گیا ہے. اور اس کی وہ تو بلکہ جو انڈیا میں موومنٹ چل رہی ہے اس وقت, جو شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف مسلمان اور دیگر مینورٹیز نکلی ہوئی ہیں, ان کو بھی اسی وائرس کی وجہ سے ہی وہ دبانا چاہ رہا ہے اور تمام ایکٹیویٹیز کو سسپینڈ کروانا چاہ رہا ہے اس وائرس کی آڑ میں. تو ایک سیاسی فائدے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں, جیسے امریکہ نے صرف برطانیہ کو سپیئر کر دیا ہے, یورپ کو پورے کو بین کر دیا ہے. اب یورپ ظاہر ہے برطانیہ کو سپورٹ کی گئی ہے کیونکہ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں برطانیہ سے بہتر ہیں اور یورپ کے ساتھ ان کے ذرا تھوڑا سا کولڈ شولڈر دکھایا انہوں نے. یہ بھی چل رہا ہے, ساتھ چل رہا ہے. اور جناب ایک جو سب سے خبر ہے, بڑی خبر میں نے آپ کو کہا تھا میں دوں گا, وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پہ بھی ملاقاتوں پہ تقریباً اس وقت پابندی ہونے جا رہی ہے جی. ان وچ سینس کہ اب وزیر اعظم عمران خان سے جو بھی ملے گا پہلے اس کا چیک اپ ہوگا. وہ گن پہنچا دی گئی ہے جو چیک کرتی ہے کہ اس کو کوئی وائرس یا اس طرح کا یہ متاثرہ شخص تو نہیں ہے. وہ گن وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دی گئی ہے, میڈیکل گن اس کو کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, آلہ کہہ لیں, چیک کرنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس پہ اور مختلف جگہوں پہ وہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. چائنا میں بھی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا ہمارے پاس بھی میڈیکل کٹ نہیں تھی, جاپان اور چائنا نے بھیجی تھی, تو وہ وزیر اعظم آفس میں پہنچا دی گئی ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دی گئی ہے. اب کوئی بھی شخص وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے گا, پہلے اس کا میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے بعد بھی اس پہ باقاعدہ ہاتھوں پہ وہ کیمیکل جو ہے وہ لگایا جائے گا. اس کیمیکل کو ہاتھ پہ لگانے کے بعد, چیک اپ کے بعد اوکے ہوگا تو وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر سکے گا. اور اگر میڈیکل ٹیم نے ملاقاتی کو, جو خواہ وہ کتنا ہی معزز اور اہم کیوں نہ ہو, اگر اس کو وزیر اعظم کی میڈیکل ٹیم نے کہہ دیا کہ یہ نہیں مل سکتا تو وہ نہیں مل سکے گا جناب. تو یہ چیز ہے, کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ اگر وزیر اعظم آفس جائیں گے تو آپ کو یہ سارے پروسیس کا, وزیر اعظم آفس, وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم عمران خان سے ملنے جائیں گے تو اس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوگا. اسی طریقے سے آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان, جو اہم اور حساس عہدے جتنے بھی ہیں, ایگزیکٹو, چیف ایگزیکٹو سے لے کے آرمی چیف تک, اور آرمی چیف خاص طور پہ بتا رہا ہوں, ان تک بھی اس طرح سے کوئی بھی نہیں ملے گا. یہ ایک SOPs جاری کر دیے گئے ہیں
اور SOPs پہ سختی سے عمل کیا جائے گا. کسی بھی اہم ترین شخص کو براہ راست نہیں ملنے دیا جائے گا جب تک کہ اس کا میڈیکل ٹیم جو ہے اس کو کلیئر نہ کر دے. تو یہ ایک اہم ترین فیصلہ تھا جی جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کابینہ برطانیہ میں ایک وزیر کو وائرس آ چکا ہے جی. وہ متاثرہ شخص ہے کابینہ کا اہم رکن. پھر کینیڈا کے پرائم منسٹر، ان کی اہلیہ کو آ چکا ہے. کینیڈا کے پرائم منسٹر آئسولیشن میں جا چکے ہیں. اس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ خاتون جو تھی پارلیمنٹیرین، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور اس طریقے سے یہ بہت اب ایون 23-24 ارکان پارلیمان تھے ایران کے، وہ متاثر ہیں. یہ اب اہم ترین لوگوں میں بھی وائرس پہنچ چکا ہے، یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ پاور کوریڈورز میں بھی، اقتدار کے ایوانوں میں بھی یہ پہنچ چکا ہے، اور اس کا یہ خوف ہے. اس لیے یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ خبر جو آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر اہم ترین شخصیات اگر ان سے کوئی ملنے جائے گا تو اس کو ایک پروسیجر کے تحت گزرنا ہوگا، میڈیکل چیک اپ ہوگا، اور اگر میڈیکل چیک اپ میں وہ شخص فٹ قرار نہ پایا تو اس کی ملاقات نہیں ہوگی. اٹلی کے آرمی چیف جو ہیں جناب، ان کو بھی یہ خونی وائرس لے ڈوبا ہے، ان کو بھی ہے، اور اس طریقے سے یہ بہت پھیلتا جا رہا ہے. اور تمام VIP ارکان جو ہیں ان کو بھی ملاقاتیں محدود کرنے کا کہہ دیا گیا ہے جب تک کہ یہ سچویشن نارمل نہیں ہوتی. تو یہ تھیں اب تک کی اہم ترین خبریں جناب. تو مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں